اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شہادت امیر کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام آپ تمامی حضرات کی خدمت میں، خصوصاً امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے نائبین مراجع کرام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سے فضیلت شب قدر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ شب قدر کی قدر کو پہچانیں۔ شب قدر سید اللیالی یعنی سال کی راتوں کی سردار، بالکل اسی طرح جس طرح ماہ مبارک رمضان سید الشہور یعنی سال کے مہینوں کا سردار ہے۔ اس شب میں خداوند متعال شیطان کو اجازت خروج نہیں دیتا۔ روایت میں ہے کہ ان الشیطان لا یخرج فی هذه اللیلہ حتی یضیع فجرها، کہ خداوند متعال اس شب میں شیطان کو اجازت خروج نہیں دیتا، اجازت وسوسہ نہیں دیتا۔ یہ شب شب تحول ہے، شب تغییر ہے، شب تولد مجدد ہے۔ گویا انسان اس شب میں بالکل ابھی شکم مادر سے اس کائنات میں قدم زد ہوتا ہے۔ اس شب میں انسان اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اس شب میں انسان گویا ایک طولانی سفر طے کرتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ 1000 مہینہ کتنا ہوگا؟ تقریباً 83 سال ہوتے ہیں 1000 مہینے کے۔ یہ کوئی معمولی سال نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں ایک انسان کی مکمل عمر ہے۔ یہ 83 سال کوئی سادہ اور بیکار سال نہیں ہے، بلکہ یہ 83 سال جو عمل صالح، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہو۔ واقعاً یہ خداوند عالم کے فضل و کرم اور عنایات کی انتہا ہے۔ ہمیں اس شب میں 2 چیز کی طرف اہم توجہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ہمیں اس شب میں سید الکلام قرآن مجید سے متمسک ہونا چاہیے۔ دوسرا، سید البشر، سادات البشر پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہمیں اس شب میں متمسک ہونا چاہیے۔ اس شب کو شب احیاء قرآن و شب احیاء اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس شب کے اعمال میں کہتے ہیں کہ اللہم بحق ھذا القرآن، کیونکہ قرآن سید الکلام ہے، لہذا ضروری ہے کہ اسے سید اللیالی یعنی شب قدر میں یاد کیا جائے۔ اسی طرح وبحق من ارسلتہ بہ، اس سے مراد پیغمبر اسلام ہے۔ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ، اس سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ اس شب میں صرف بیدار رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس شب میں بیداری کا مطلب عمل کے ساتھ بیداری ہے۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ العمل فیہ خیر من العمل فی الف شہر۔ اگر خداوند عالم نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شب میں ایک عمل 1000 مہینے کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اس شب میں ایک مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا اگر وہ 1000 مہینے تک استغفر اللہ کہے اس سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص اس شب میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو گویا اگر وہ 1000 مہینے تک نماز پڑھے اس سے افضل ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک آخری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یفتح ابواب السماوات فی لیلۃ القدر، کہ شب قدر میں انسان کے لیے تمام دروازے آسمان کے کھول دیے جاتے ہیں۔ فما من عبد یصلی فیہا الا کتب اللہ لہ بکل سجدۃ شجرۃ فی الجنہ، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے مگر یہ کہ اگر وہ شب قدر میں نماز ادا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے ایک سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کرتا ہے کہ لو یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام، کہ اگر وہ شخص کسی سواری پر سوار ہو کر 100 سال تک اسی طرح چلتا رہے لا یقطع ہوا، تب بھی اس درخت کے سائے کو عبور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَبِكُلِّ رَكْعَةٍ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ،
خداوند عالم جنت میں انسان کو شب قدر میں اگر کوئی ایک رکعت نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ایسا گھر عطا کرتا ہے کہ من در و یاقوت و زبرجد و لؤلؤ، کہ جو معمولی گھر نہیں ہوتا بلکہ در، یاقوت، زبرجد اور لؤلؤ و مرجان کا ہوتا ہے۔ وبکل آیت تاجن، اور ہر آیت قرآنی کے بدلے خداوند عالم اسے ایک ایسا تاج عطا کرتا ہے کہ من تیجان الجنہ، کہ جو معمولی تاج نہیں ہوتا بلکہ جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج ہوتا ہے۔ لہٰذا آخر میں خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس شب قدر میں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس شب قدر میں اعمال صالحہ اور نیک اعمال انجام دے سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔